الله الرحمن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ ہم میں سے تمام بھائی یہ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 177 جو سورہ بقرہ کی ہے، اس کو آیت بر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مرد مومن نیکی کی حقیقی روح کو سمجھنا چاہے تو اس آیت کا بار بار مطالعہ اور اس کی تفہیم اور اس کی تفسیر کو بار بار پڑھے جانے کے یہ لائق ہے۔ تو گویا کہ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع وہ یہی ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکی کا حقیقی تصور اصل میں ہے کیا، اور اس کو بیان کرنے کی وجہ بھی یہی تھی اس قرآن عظیم الشان میں کہ پوری کی پوری انسانیت، کوئی بھی انسان ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی جغرافیے یا مذہب سے ہو، وہ کسی نہ کسی کام کو نیکی کے کام ضرور سمجھتا ہے اور پھر اپنی حد تک اس نیکی کے کام کو بجا لانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس نیکی کے حقیقی ایک معنی کو اور اس کی حقیقی روح کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ آیت بر یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 بعض حوالوں سے سورۃ العصر کی تفسیر بھی قرار پاتی ہے، اور ہم یہ اکثر اپنے دروس قرآن میں سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات قرآن کی دوسری آیات کی تفسیر بھی فراہم کیا کرتی ہیں۔ تو ہماری آج کی کوشش ہوگی کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو آیت نمبر 177 اس کے سورۃ العصر کے ساتھ تعلق کو، اور پھر اس آیت کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے تعلق کو اور اس کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر اس آیت کا مقصد وہ نیکی کی مکمل تفہیم مجھے اور آپ سب کو عطا کرنا ہے، جس کی یاد دہانی کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی 20-22 دن پہلے ہم وہ ایک عظیم الشان عبادت میں سے بھی گزرے کہ جس کو ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، اور جس کے دنوں کا روزہ ہم نے رکھا، اور روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور پھر قرآن پاک کے جا بجا مقامات میں اکثر نیکیوں کا مدعا اور مقصد وہ تقوی کے حصول کو قرار دیا گیا ہے،
تو اس آیت کا جو آخر انتہائی خوبصورتی سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ جو لوگ سچائی کا دعویٰ کرتے ہوں اور یہ جاننا چاہتے ہوں کہ سچ اصل میں کس کو کہا جاتا ہے اور صدیق لوگ کون ہوا کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہ جو تقوی کی دولت جنہوں نے حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، اور رمضان کا مہینہ ان کے لیے موسم بہار بھی تھا، اور وہ دن پورے دن کی بھوک اور پیاس کو انہوں نے برداشت کیا اور اپنی جائز خواہشات کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے بھی یہی مقصد کار فرما تھا کہ کسی طرح وہ اس دولت کو حاصل کر سکیں کہ جو دولت تقوی کہلاتی ہے۔ تو لا محالہ ہمارے دلوں میں ایک یہ سسپنس ہمیشہ ابھرتا رہتا ہے کہ وہ کیا دولت اور وہ کیا یعنی ایک ایسٹ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین تقوی کی دولت قرار دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اس آیت کے اندر کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آغاز تو اس آیت کا یہ ہوا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، کہ عام طور پر اور خاص طور پر یعنی مسلمانوں کا سابقہ جس سابق ایک امت کے ساتھ پڑا تھا کہ جسے ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، ان کے ہاں یہ ایک مرض ہو گیا تھا کہ وہ ظاہری نیکی کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے اور جو حقیقی نیکی کا تصور ان کے ہاں سے کسی طور پر وہ غائب ہو چلا تھا۔ اور یہ جو آیت کا آغاز جو ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے بلکہ مغرب کی طرف یا مغرب کی طرف کر لیے، یہ اشارہ تحویل کعبہ کی طرف، تحویل قبلہ کی طرف ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ قدر آسان تھا، کیونکہ بیت اللہ کی ایک شیپ جو ایک راؤنڈ شیپ میں تھی، اگر وہ ایک خاص مقام پر کھڑے ہوتے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں مسلمان ہجرت کے بعد چلے گئے تو وہاں کی اس جغرافیے کی وجہ سے جب وہ بیت المقدس جو کہ اس وقت تک کا قبلہ تھا، جب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو ان کی پشت پر وہ کعبہ مشرفہ ہوتا تھا۔ اور یہ بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کی ہدایت اور ڈائریکٹ ہدایت کے تحت تھے، ان کو تو شاید اتنی شاخ نہ گزرتی ہو، لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب گئے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو اللہ کے اس گھر سے کہ جس کو ہم کعبۃ المشرفہ کہتے ہیں اس سے بڑی سخت محبت تھی، اور ان کے دلوں میں ایک وہ عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ ہم اپنے کعبہ کو چھوڑ کر گویا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ تقریباً 16 ماہ تک جاری رہی۔ اور پھر سورۃ البقرہ کے اس کی پچھلے چند رکوع کہ جس کے اندر تحویل قبلہ کے اس حکم کو بڑے اچھے اور بڑے تفصیلی انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک کا اٹھنا، گویا کہ آپ کے دل میں بھی یہ خواہش موجود تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ وہی قرار پائے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر بہت زمانے تک مسلمانوں کا قبلے کی حیثیت سے وہ قائم اور دائم رہا تھا، لیکن بعد میں بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ گویا کہ یہ خواہش نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر تحویل قبلہ کے جو احکامات اس سے پچھلے چند رکوعوں کے اندر ارشاد فرمائے۔ اب بظاہر تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی نماز کی ادائیگی میں مدینہ منورہ کے قریبی مقام پر، یعنی اس نماز کے دوران میں جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ آپ اپنے کعبہ کو، قبلہ کو، بیت المقدس سے اپنے منہوں کو پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، تو گویا کہ وہ پورا 180 ڈگریز کا ٹرن تھا۔ اور یہ یعنی جو اچھے خیالات کے حامل مسلمان، ان کے لیے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو تسلیم کر لینا ظاہر ہے کہ وہ اتنا مشکل نہیں تھا،
لیکن جو لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پھر بنی اسرائیل اور یہودیوں نے جو ایک فتنہ برپا کر دیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ اپنے قبلے کے اوپر ہی ان کے تعین کے حوالے سے یعنی کوئی شک کو شبہ پایا جاتا ہے. گویا کہ پچھلے 16 ماہ سے یہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب یک لخت ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل ڈالا. تو ان الفاظ سے شروع کرنے کا اللہ کے نزدیک مقصود بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نیکی صرف چند ظاہری حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی کی آگے چل کر چند ایک جو ہیں وہ عملی تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ بلکہ تم نے اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیا، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر اور پھر یوم آخر کے اوپر اور ملائکہ اور کتابوں اور نبیوں کے اوپر بھرپور ایمان لائے. اب یہ ایمان جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ایمان کی کیفیات، خاص طور پر اللہ کے اوپر ایمان، یوم آخر اور ملائکہ کے اوپر ایمان، یہ ساری اس ایمان کی کیفیات ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لانے کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر انسان کا ملجا اور مأوا اور پھر اس کا مقصود اور پھر اس کی تمام تر خواہشات اور اس کی خوشی کا دار و مدار وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی خوشنودی کے اوپر ہو جاتا ہے. اور وہ تمام لوگ کہ جن کا تعلق کسی بھی جغرافیے سے، کسی بھی وقت سے یا زمانے سے یا کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، جب وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو گویا کہ وہ ایک عظیم الشان ایک یونیورسل بردرہڈ بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جب وہ یوم آخر کے اوپر کہ اپنے تمام تر اعمال کے جواب دہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی تمام نیکیوں کا اجر وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے اندر چاہتے ہیں. اور ان کو اس بات کا احساس اور ادراک بھی ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر نیکی وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے وزن کو بھی قائم فرما دے گا، اور اگر ذرہ برابر کوئی کوتاہی یا گناہ کا کام ان سے ہوگا تو اس کے بھی یعنی سزا اور اس کی بھی جزا کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. اور پھر یہ ایمان بھی ان کے دلوں میں جہاں گزی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ایسا کام کہ جس کا وہ بھرپور بدلہ اس دنیا کے اندر حاصل نہیں کر سکیں گے، تو لیکن ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور پھر وہاں ان کے اجور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عطا کیا جاتا رہے گا. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال پہلے بھی شاید ایک دفعہ گفتگو میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ جس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں کہ یعنی روز آخرت اور آخرت کے اوپر یقین کا کیا معاملہ، اور پھر عقلی دلیل کے حوالے سے ایک چیز اس میں بیان کرتے ہیں کہ یعنی انسان کا دل اور انسان کا دماغ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایسا یوم آنا چاہیے کہ جس میں نہ صرف نیکی اور برائی کے تمام تر اعمال کے وزن کو قائم کر دیا جائے، بلکہ ہر وہ نیکی جو میں نے اور آپ نے اور انسانوں نے کر رکھی ہے اس کا جتنا اجر ان کو دیا جانا چاہیے اس کے برابر ان کو اجر دیا جائے، اور اگر کوئی کسی نے برائی کا کام کیا ہے تو پھر اس کے برابر اس کو برائی کا اجر دیا جائے. اور اس کی مثال مولانا نے اس طرح سے لکھی ہے کہ گویا کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کہ جن کی دن اور رات کی مسلسل کوششوں اور تمام تر قربانیوں کے باعث جس دین اسلام کو ہم سب نے قبول کیا، اگر اللہ رب العالمین ان انبیاء کو اسی دنیا کے اندر اجر دینا چاہتا تو ہمیں یاد ہے وہ مشہور حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی، اگر تمہاری دعوت کے پہنچانے سے کوئی ایک فرد اگر اللہ کا ماننے والا بن گیا، مسلمان اور مومن بن گیا، تو تمہارے لیے گویا 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح یعنی اسلام سے ہمیں یہ احکامات بھی ملتے ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل کرنے والا گویا ایسے ہے کہ گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اب ان دونوں مثالوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک نبی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مثال لیں کہ آپ کے اس دنیا سے
رخصت ہونے کے 1500 سال کے بعد بھی گویا کہ ایک اچھی خاصی یعنی 1.5-2 ارب کے قریب آبادی جو کہ مسلمان ہے، اگر اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا کے اندر ان کی ان تمام نیکیوں کا بدلہ دینا چاہتا تو انسان کی عمر اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان اپنی تمام نیکیوں کے ثمر اور اس کے جو ہے پھل کو پوری طرح سے وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتا۔ اور دوسری جانب اسی انسانیت کے اندر ایسے ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور اگر کسی عدالت میں ان کو گرفتار کر کے پکڑ کر ان پر مقدمہ چل بھی جائے، اور اگر کم سے کم جو ان کی سزا ہونی چاہیے، اگر ہر انسان کو قتل کرنے پر اس فرد کو 1 مرتبہ قتل کیا جائے تو پھر آپ ہی مجھے بتائیے کہ اس ہٹلر کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس امریکہ کے اس کولونیل سسٹم کی کہ جس نے ایران یعنی عراق اور افغانستان کے اندر لاکھوں بے قصور مسلمانوں کے قتل سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی سزا کیسے وہ ساری اپنی سزا سے پوری طرح یعنی وہ اس کو وہ لطف اندوز ہو سکیں گے؟ تو گویا کہ میرے اور آپ کے دل میں اس بات کا ایک یقین قائم ہو جاتا ہے کہ یعنی اس دنیا کے اندر ہمارے تمام نیکی اور برائی کے اعمال کے اجر کو ہمیں نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہو۔ اور اسی طرح جب بات ہوتی ہے والملائکہ کی کہ ملائکہ کے اوپر ایمان لانے کا مجھے اور آپ سب کو حکم ہے، وہ گویا کہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے ان محسوسات تک محدود نہ رہ جائیں کہ جو ہم 5 حواس 5 کے ذریعے سے مختلف چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر یہ بھی ایک فرض قرار دیا، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے اندر بہت سے معاملات اپنی ایک ایسی مخلوق کے ذریعے سے سر انجام دیتے ہیں کہ جنہیں ہم ملائکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر کتابوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک وحی کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر وہ مختلف کتابوں کی شکل میں، اور پھر اس کی تکمیل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو کہ قیامت تک قائم رہنے والی، جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن عظیم الشان کے نام سے موجود ہے۔ تو گویا کہ ان تمام کتابوں کے اوپر، ان ملائکہ کے اوپر، اور پھر نبیین اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کے اوپر دل کی پوری آمادگی کے ساتھ ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہاں بیان ہوتا ہے کہ نیکی کا پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور اللہ کے انبیاء کے اوپر دل کی پوری آمادگی اور دل کے پورے اطمینان کے ساتھ ایمان کو قائم کریں۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کون ہیں جو صادقین ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں؟ تو اس ایمانیات کے بعد ان کا اگلا عملی اقدام کیا ہوگا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے مال صرف اپنی ضروریات کے لیے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے مالوں کو، کہ جن مالوں کو یہ خود بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے اور بڑی محنت سے ان مالوں کو کماتے ہیں، لیکن انہی مال کو، اسی مال کو وہ قربان کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں پر، والیتامہ یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب اور ایسے لوگوں پر کہ جو اپنی مدد کے لیے کبھی ہاتھ یعنی پھیلا دیں، وفی الرقاب اور ایسے لوگ کہ جو کسی غلامی میں پھنس گئے ہوں، کسی جرم میں پھنس گئے ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سب سے پہلا عملی تقاضا مسلمانوں اور مومنین کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر، متقین کے اوپر وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے انتہائی محنت سے اور محبت جس سے کرتے ہیں، جس مال سے،
اس کو ان تمام بیان کردہ مدات کے اوپر خرچ کریں کہ جس میں قریبی رشتہ دار آتے ہیں، یتیم آتے ہیں، اور مساکین آتے ہیں، اور مسافر آتے ہیں، اور سوال کرنے والے، اور پھر ایسے لوگ کہ جن کا گردنیں کسی جرم میں پھنس گئی ہوں۔ گویا کہ اسلام اصل میں ایک ایسے معاشرے کے قیام کا خواہاں ہے کہ جس میں کسی بھی ڈپرائیوڈ یا لیس پریویلیجڈ کسی بھی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو، مسلمان اور صادقین اور متقین، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یعنی اگر ان کے رشتہ دار کے اوپر کوئی ضرورت ہے یا مجبوری ہے، ان کو وہ اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر یتامہ کے حوالے سے تو رمضان کے اندر ہم نے اس حدیث کا بھی مطالعہ کیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ گویا اس طرح سے ہوں گے جنت کے اندر جیسے کہ ہاتھوں کی دو انگلیاں، کہ ان کے درمیان کوئی زیادہ یعنی فاصلہ نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا والمساکین، ایسے لوگ جو بیچارے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کر پاتے، ان مساکین کے لیے بھی ہمارے مال کے اندر ان کا حصہ موجود ہے۔ اور پھر مسافر کے تذکرہ ہوا، یعنی گویا اسلام ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی انسان کبھی کسی سفر پر گیا ہو اور اگر کسی نقصان کی وجہ سے یا کسی دھوکے کی وجہ سے یا اپنے مال کو ضائع ہونے کی وجہ سے وہ کسی عارضی طور پر پریشانی میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مسافر کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں جس ایک یونیورسل سوسائٹی کا حصہ ہوں اور میں کسی بھی دنیا کے کونے یا گوشے پر ہوں، ایز لانگ ایز کہ میں مسافر ہوں اور ضرورت مند ہوں، تو ایک مسلم معاشرہ اور ایک متقین کا معاشرہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ میری ضروریات کو پورا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ والسائلین، اور ایسے لوگ کہ جو اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، وہ پھر رقاب، اور ایسے لوگ کہ جو جن کی گردن کسی جرم میں پھنس گئی ہو۔ اب اس کی بھی دو اقسام ہو سکتی ہیں کہ جب کبھی جہاد کا زمانہ ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اسلام کے مقابلے میں اپنے ہتھیاروں کو یعنی لڑائی میں جھونکتے ہیں، اور اگر وہ کبھی پکڑے جائیں تو ان کو قیدیوں کی شکل میں جب مسلمان گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر بارہا یعنی روزوں کے کفارے کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں اسلام میں اور خاص طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی جو بار بار تلقین فرمائی، اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی انسان کے چاہے اپنی اس نادانی کے باعث کہ جو اس نے مسلمانوں کے خلاف کبھی ہتھیار اٹھا لیے تھے، اب اگر گرفتار ہو کر اور ذلیل ہو کر مسلمانوں کے سامنے وہ قیدی کی شکل میں آ گیا ہے، اس کو بھی اس بات کا بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ اگر وہ توبہ طائب ہو جائے اور اگر اسلام قبول کر لے تو اس کو تمام طرح کی امداد بہم پہنچائی جائے، اس کی مدد کی جائے مسلمانوں کے مال کے ذریعے سے، تاکہ وہ اپنی گردن چھڑا کر واپس ایک عزت دار معاشرے کا فرد بن سکے۔ گویا کہ پہلا جو عملی تقاضا ہوگا متقی بننے کے لیے اور صادق بننے کے لیے وہ یہ کہ ایمانیات کے بعد ہمارے مال وہ ان تمام لوگوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے کہ جن کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وہ اقام الصلاۃ، اور صلاۃ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ نماز کی عبادت کو ہم بخوبی اور بڑے غور سے سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل کی ہمیشہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جس کے اندر بنیادی طور پر اس کا ایک تو اس کا جسمانی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے، اور تیسرا اس کا ایک اخلاقی وجود ہے، اور ان تینوں کو مجتمع کر کے گویا کہ نماز کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو بغیر سمجھے سوچے پڑھتے چلے جائیں، اور پھر رمضان کے چونکہ فوراً بعد میری آپ سے پہلی ملاقات ہے تو اس میں ہم بار بار اس بات کا تذکرہ بھی کرتے رہے اور رمضان کے اندر کوشش بھی کرتے رہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو دن اور راتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، راتوں کو قیام میں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ گویا کہ نماز کے اندر بھی وہ جسمانی حرکات کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ اور پھر اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں
کہ اللہ کی ان ہدایات کو اپنے اندر جذب کریں اور پھر اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کے وہ ان راہوں کو تلاش کریں کہ جن کے ذریعے سے نماز کے بعد ہماری پوری کی پوری انسانی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق چلنے والی بن جائے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صادق اور یہ متقی لوگ جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بڑا خوبصورت مقام ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے مسلمانوں کو اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ دو مستقل مدات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف سال میں ایک مرتبہ اگر زکوٰۃ کے لیے ہمارے پاس نصاب موجود ہے تو اب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہم اپنے اس فرض سے پوری طرح ادا نہیں ہو جاتے، بلکہ متقین اور صادقین اور اچھے مسلمانوں کے مال میں ان تمام لوگوں کا بھی مستقل ایک حق ہے کہ جن کا ہم نے پیچھے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ گویا کہ جو لوگ جو متقی ہیں اور جو صادق ہیں اور سچے ہیں ان کے مال میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور ان کے مال یعنی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، اور جن کی گردنیں کسی جرم میں پھنس گئی ہوں ان کے اوپر بھی خرچ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ کے عمل پر بھی یعنی اس پر بھی فاعل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ سچے اور یہ متقی لوگ کون ہیں کہ جب بھی یہ وعدہ کریں تو اس کو وفا کریں۔ گویا انسانی زندگی ہم بھی دیکھتے ہیں، یا خاص طور پر سعودی عرب کے یعنی اس میں قیام کے دوران اگر ہماری کوئی جاب چل رہی ہو تو ہم نے اپنے امپلائرز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر رکھا ہوتا ہے جس کو ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا وہ بھی ایک عہد ہے، اور ایک عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے بھی باندھ رکھا ہے کہ جس میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ کلمہ، یہ بھی انسانوں اور اللہ کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے آپس میں بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ معاہدات ہوتے ہیں، اور پھر جب اور بڑے لیول پر ہم جاتے ہیں تو ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی کچھ معاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سچے اور متقی لوگ کون ہیں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی یہ کوئی وعدہ کر لیں تو پھر اس کی وعدہ خلافی کے بارے میں وہ خیال بھی اپنے دلوں میں نہیں لاتے، بلکہ اس وعدے کو پوری طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ کون لوگ ہیں جو سچے ہیں اور متقی ہیں کہ جو تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم سورۃ العصر کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا تھوڑا موازنہ کرتے چلے جائیں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ گویا کہ سورۃ العصر کے 3 احکامات کی بہت حد تک اس آیت بر کے اندر تفصیل آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی بات کر لی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہم آج جن کا مطالعہ کر رہے ہیں گویا کہ یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق بات کی نصیحت آپس میں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کو یہاں پر پھر اللہ نے بیان بھی فرما دیا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ کون لوگ ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب یعنی تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں یہ صبر کریں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان ڈگری ان کو عطا فرما دی ہے کہ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تقوی کی دولت کو رمضان کے اندر نہ صرف کہ حاصل بھی کیا بلکہ باقی پورے کے پورے سال کے ایام اور اس کی راتوں کو اسی تقوی کی دولت کے ساتھ ہی
اللہ کی رہنمائی کے تحت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ تو میری یہی کوشش تھی کہ وہ جو متقین کی جو ہم بار بار مطالعہ بھی کر رہے تھے اور اس کے حصول کی کوشش بھی کر رہے تھے، آج میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے عملی تقاضے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ سب کو ان آیات کو سمجھنے، ان کو پڑھنے، اس کے پیغام کو پھیلانے اور اس کے مطابق یعنی اس کے نظام کو قائم کرنے کی کوششوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔